الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اس وقت زمین پر تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دنیا کے ممالک کو دیکھا جائے تو تقریباً 58 اسلامی ممالک ہیں اس وقت اس دھرتی پر. 58 ممالک ہونے کے باوجود، تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود، ہمارے ساتھ ہر جگہ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. ہماری کوئی حیثیت اس وقت نہیں ہے، کم ہمتی پائی جاتی ہے. دوسرے ممالک، دوسری اقوام ہم پر جہاں ان کا جی چاہتا ہے دوڑے چلے آتے ہیں. ذلت اور رسوائی کا سامنا ہر جگہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ہاں، بس ایک چیز ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے احتجاج کرنا. گویا کہ اس وقت ہم صرف ایک احتجاجی قوم کی حیثیت سے جی رہے ہیں. صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کچھ نہیں. اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو آج وہ روم جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا اور آج اسے یورپ کہا جاتا ہے، جس کے نام سے بھی آج مسلمان کانپنے لگتے ہیں، ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے ہیں. لیکن ماضی میں ہم دیکھیں تو ماضی ہمارا یہ تھا کہ ایک مسلمان حکمران جب اس وقت یورپ کے مرکز کو خط لکھتا تھا، یعنی روم کے بادشاہ کو خط لکھتا تھا، تو وہ خط کے اوپر القاب لکھنے کے بجائے جملہ لکھا کرتا تھا، یا کلب الروم، اے رومی کتے. اس انداز سے اسے مخاطب کیا جاتا تھا. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارا رعب تھا دنیا پر، دنیا کی اقوام پر، دنیا کے ممالک پر. اور ایک وقت یہ ہے آج کا کہ ہم پسے ہوئے ہیں، ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. رسوائی ہمارا سامنا کرتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں. ہماری کمزوریوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمیں گالی دی جاتی ہے تو ہمارے پاس گالی کا جواب تک نہیں ہوتا. ہم اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تھے اس قدر عظیم کہ ہیرے تھے تاج کے، تھے اس قدر عظیم کہ ہیرے تھے تاج کے،
اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بغیر اسباب کے نہیں ہوتا، بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں، کبھی اسباب پہ غور ہم نے نہیں کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارا وہ اقتدار، ہماری وہ عظمت، ہماری وہ شان و شوکت، ہمارا وہ وقار، ہمارا رعب اور دبدبہ آج قدموں میں کس طرح آ گیا؟ آج ہم قوموں کی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اسباب پہ غور نہیں کیا، بلکہ اس معاملے میں بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی گئی کہ آج اگر ہم دبے ہوئے ہیں، آج اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج اگر دوسری قوموں کو ہم پر فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے، آج اگر ان کا رعب اور دبدبہ ہم پر قائم ہے اور دنیا کی اقوام پر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کی اکانومی ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، جبکہ ان تینوں چیزوں سے چونکہ ہم محروم ہیں، اس لیے آج ہم دبے ہوئے ہیں اور پسے ہوئے ہیں اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بات میں باور کرائی جاتی ہے، تو پھر ایک عام انسان کا ذہن، ایک عام نوجوان کی سوچ بھی اسی طرف چلی جاتی ہے کہ واقعتاً ہمارے پاس آج ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اکانومی نہیں ہے، تو آج ہم دبے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ عباسیہ دور حکومت ایک مہذب دور حکومت تھا، مسلمانوں کا ایک شاندار دور تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس، عباسیہ کے پاس، سلطنت بنو عباس کے پاس دنیا کی وہ کون سی نعمت اور طاقت اور قوت تھی جو موجود نہ تھی؟ ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اب تفصیل کا موقع نہیں کہ میں عرض کروں کہ وہ کیا کیا کارنامے انجام دے رہے تھے اس وقت، سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، ایجوکیشن ان کی مضبوط تھی، اکانومی مضبوط تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن ان کا تختہ کس نے الٹا؟ تاتار، منگول خاندان آئے، وحشی قسم کے لوگ، ان پڑھ لوگ، جنگلی لوگ آئے۔ ان جنگلیوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ان کے پاس کون سی ایجوکیشن تھی؟ ان کے پاس کون سی اکانومی تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ اور جن کے پاس سب کچھ تھا ان پر غالب آئے، اور ایسے غالب آئے کہ ان کے کھوپڑیوں کے انہوں نے مینار بنا کر دکھا دیے۔ سبب کچھ اور ہے۔ اندلس کو دیکھ لیں، اندلس کو فتح کرنے والے کون؟ یہ یورپ تو آج دنیا میں نظر آ رہا ہے ترقی یافتہ، یہاں تو جہالت تھی۔ امریکہ جسے آج سپر پاور کہا جاتا ہے، یہاں تو جنگلی نظام تھا، یہ تو سارے وحشی لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، ان کو تو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اور جس زمانے میں اندلس میں ایک مضبوط سسٹم تھا ایجوکیشن کا، تو یورپی طالب علم کے حصول کے لیے اندلس کی طرف جایا کرتے تھے، اندلس میں جا کر پڑھا کرتے تھے، اور اندلس کے پڑھے ہوئے لوگ ہی آگے دنیا میں آ کر ترقی کی، انہوں نے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن اس اندلس جو اس زمانے میں اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے زیادہ مضبوط، مہذب اور ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا، جہاں کی یونیورسٹیاں، جہاں کے ادارے آج بھی، کرتبہ کا نام دیکھ لیں، آج بھی مشہور ہے، مشہور زمانہ ہے، تو وہ لوگ غالب آئے جو انہی کے اپنے شاگرد تھے۔ تو اکانومی ہو یا ایجوکیشن ہو یا ٹیکنالوجی ہو، یہ نہیں ہے وجہ، اسباب کچھ اور ہیں۔ اگر مسلمان ان اسباب پہ غور کرے، وجوہات پہ غور کرے جو ہماری ذلت کی وجہ بنے ہیں، اور اپنی اصلاح کر لیں، تو آج بھی بلندیوں کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر پہلے تھے۔
تو ذرا ان اسباب کے اگر غور کریں جو چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز وہ ہمارے پاس توحید خالص نہیں رہی. آج ہمارے پاس توحید ملاوٹ والی ہے، اور جب تک توحید خالص نہیں ہوگی، ملاوٹ اس میں ہو جائے گی، تو پھر اس قوم میں کبھی امن نہیں آ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی سخت بات آ گئی ہے، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ جو کر لیں گے وہ امن سے محروم رہیں گے، ناکام رہیں گے، خسارے میں رہیں گے. کون ایسا شخص ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ ظلم اپنے ساتھ زیادتی کرنا یا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دونوں ظلم ہے. اپنی حق تلفی ہو یا دوسرے کی ہو، ظلم ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے، تو اسے بھی ظالم کہا جاتا ہے. تو گناہ تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قانون بیان کر دیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا ہو. تو کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کا یہ معنی نہیں جو تم لے رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم کسے فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اصل ظلم شرک ہے، یعنی توحید ایسی جس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو. آج ہم دیکھ لیں ہمارے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہے. آج ہم نے کب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے؟ کب ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر ہمیں تسلی دلا دے تو اس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے. ہر بندہ گریبان میں جھانکے، کوئی اگر تسلی ہمیں دلا دے، کوئی بندہ، ہمیں اس پہ یقین ہوتا ہے. کیا اتنا یقین ہمیں اللہ کے قول پہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. ایک ڈاکٹر آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ دوائی 3 دن استعمال کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا یقین ہوتا ہے اس بات پر. ڈاکٹر نے کہہ دیا، بڑی خوشی سے کہتے ہیں یار میرا مرض 3 دن میں چلا جائے گا. ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، اس نے کہا نسخہ استعمال کرو، 3 دن بعد تم ٹھیک ہوگے، ہر چیز کھا پی سکتے ہو تم. یقین ہے، گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ صرف 3 دن پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد کوئی پرہیز نہیں. اور جب اللہ کے سامنے مانگنے بیٹھتے ہیں، یقین ہوتا ہے ہمیں؟ کبھی نہیں ہوتا. مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، دل میں شکوک بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں میری سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی، پتہ نہیں میرا کام بنتا ہے یا نہیں بنتا، پتہ نہیں مجھے شفا ملتی ہے یا نہیں. اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے ہمیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات پر ہمیں یقین ہوتا ہے، پورا مکمل یقین ہوتا ہے ہمیں. دوسری معاملات میں دیکھ لیں، یہ جو عامل حضرات کسی کو بتا دیتے ہیں وظائف، کتنی باقاعدگی سے پڑھے جاتے ہیں. فلاں نے بتایا وظیفہ 40 دن میں نے بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا 40 دن جو شخص با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، جو فضیلت بیان فرمائی ہے. کبھی اس پہ ہم نے غور کیا؟ کبھی اس بات پہ بھی ہم نے یقین کیا ہے؟ ایک اور بندے کی بات پہ تو یقین کر لیا، جیسے ہیں مرتے جیتے جیسے بھی ہو، تکلیف میں ہو، مہمان آ گئے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وظیفہ ٹائم پہ پورا کرنا ہے. اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی کسی بات پر اتنا ہم نے یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول پر، حکم پر کبھی ہم نے اتنا یقین کیا ہے؟ اتنا عمل کیا؟ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کتنی بار فرمایا گیا قرآن حکیم میں؟ ہم نے کبھی نماز قائم کرنے کا سوچا ہے؟ شرک کی ملاوٹ ہماری توحید میں شامل ہے. تو فرمایا کہ جب توحید خالص نہیں رہے گی تو اللہ کی مدد چلی جاتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گورنر، فارس کا گورنر گرفتار ہو کر لایا گیا. ہرمزان فاروق اعظم کے سامنے آیا، پیش ہوا. گورنر تھا، پڑھا لکھا تھا، مہذب تھا،
جانتا تھا، سمجھ بوجھ والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فارس تو بڑی طاقت اور قوت والی حکمرانی ہے، ایک سلطنت ہے، اور اس وقت اور اس علاقے کی سپر پاور ہے فارس۔ دو ہی طاقتیں تھیں، فارس اور روم، اور تم فارس کے ایک مضبوط علاقے کے بڑے صوبے کے گورنر ہو، تمہیں شکست کیسے ہوئی؟ وجہ بیان کرو، غور سے سنیں ذرا۔ ہرمزان سے فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں وجہ شکست بتاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ہرمزان امیر المومنین، پہلے بھی ہماری لڑائیاں ہوتی تھیں، عربوں کے ساتھ ہماری جھڑپیں چلتی رہتی تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھیں، ہم بھی مشرک، آگ کے پجاری، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، ہم مشرک تھے، اور تم عرب کے لوگ بت پرست اور تم بھی مشرک تھے، تم بھی اللہ کے نافرمان، ہم بھی اللہ کے نافرمان۔ اللہ کی مدد نہ تمہارے ساتھ تھی نہ ہمارے ساتھ تھی، کبھی تم غالب آتے، کبھی ہم غالب آ جاتے تھے، لیکن اچانک یہ ہوا کہ تمہارے اندر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ کے نبی تشریف لائے، تم لوگوں نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ کے توحید کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ غیر جانبدار نہیں رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گئے، اور جو اللہ جس کے ساتھ ہو اسے شکست کون دے سکتا ہے؟ یہ ہرمزان نے کہا تھا۔ تو جہاں توحید آئے گی وہاں رب کی مدد آئے گی۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی، اقوام عالم میں ہمارا سر کا جھک جانا، اس کا پہلا سبب کہ آج ہمارے پاس توحید خالص نہیں رہی، ہماری توحید میں آج ملاوٹ آ گئی، ہم نے شرک کی آمیزش کر لی ہے توحید کے اندر، اللہ کی مدد ہم سے اٹھ چکی ہے۔ دوسرا سبب، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے قرآن حکیم جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ آج ہم قرآن حکیم سے دور ہو چکے ہیں، قرآن حکیم کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قرآنی تعلیمات کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تعلیمات اپنی جگہ، آج تو ہم نماز میں جو سورۃ فاتحہ بچپن میں یاد کی ہے اور 60-70 سال کی عمر تک پڑھتے چلے آئے، وہ سورۃ فاتحہ جو دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، کسی 60 سالہ مسلمان سے پوچھو اس کا ترجمہ سنا دے آپ کو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 70 سال میں جس کو ترجمہ ہی نہ آیا ہو، جس نے سمجھا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم سے دوری، اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی جب کالا پانی کی سزا پانے کے اور کاٹنے کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے تھے، بڑی جیلیں کاٹی، بڑی سزائیں جھیلیں، جب واپس آئے تو آتے ہی فرمایا تھا کہ میں نے دیکھ لیا اور سوچ لیا، بڑا غور کیا میں نے، مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجوہات انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 ہیں، اور پہلی وجہ یہ بتائی تھی کہ قرآن حکیم سے دوری۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیم کو لفظاً بھی معناً بھی عام کیا جائے، یعنی پڑھے بھی صحیح، قرآن حکیم کو پڑھنا بھی آتا ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، معانی اور مفہوم بھی یاد ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو دوسرا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مرتبہ مقام جحفہ پر، تو فرماتے ہیں فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے، ہمارے پاس آئے، اور آ کر آپ نے ارشاد فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سب سے پہلی بات توحید، وہی بات آ رہی ہے اس میں بھی، الیس تشہدون، کیا تم گواہی نہیں دیتے اس بات کی اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟
وَأَنِّي رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس کی گواہی نہیں دیتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہیں، معبود برحق ہیں، توحید خالص، اور وَإِنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر آخری رسول ہوں، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کیا اس بات کو تم نہیں تسلیم کر رہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے؟ فرماتے ہیں حضرت محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، آپ کے علاوہ رسول کوئی نہیں، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اب سنیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آگے، فرمایا فَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ فرمایا قرآن وہ کتاب ہے، اس کا ایک سرا، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، تمہارا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں سمجھے گا آپ کو؟ مثال کے طور پر یہ تار چل رہی ہے بجلی کی، اب یہ ننگی تار ہو، میں پکڑوں یا کوئی بھی پکڑے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، پکڑ لیں آپ، لیکن جب تار کا دوسرا سرا آپ وہاں لگا دیتے ہیں، بجلی کے ساتھ اس کا کنیکشن لگا دیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، شو میں پلگ لگا دیا، اب جو تار میری طرف آ رہی ہے، اب اگر کوئی ہاتھی بھی اسے چھوئے گا تو جل جائے گا، کوئی ہاتھی بھی اس کو چھوئے گا تو جل جائے گا، کتنا بڑا درندہ آئے گا قریب اس کے تو وہ بھی جل جائے گا، پکڑا جائے گا، اور کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، جانتا ہے کہ کنیکشن کہاں تک جڑا ہوا ہے، اس کی یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے، اس تار کو، ننگی تار کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا۔ فرمایا قرآن ایسی تار ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس ہے ایک سرا، دوسرا سرا تم پکڑ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، وہ قوت تمہارے اندر ہوگی، کیونکہ تعلق تمہارا جڑا ہوگا، کنیکشن جڑ چکا ہوگا رب تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تم پہ غلبہ پا سکتی ہے، تمہارے قریب آ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے چھوڑ دیا، سب نے دیکھا کہ ہٹ چکے ہیں قرآن سے، اب جو بھی آئے گا تھپڑ لگائے گا، جو بھی آئے گا تھپڑ لگائے گا، کوئی دائیں لگائے گا کوئی بائیں لگائے گا، اور رولنگ سٹون بن چکے ہیں آج ہم غیر مسلم اقوام کے سامنے۔ تو سب سے پہلا سبب آج ہماری ذلت کا وہ توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں رہا ہمیں، وہ یقین کامل کی دولت آج ہمارے ہاتھ سے چھن چکی، اور دوسری چیز قرآن حکیم سے ہم دور ہو چکے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک سرا تو ہے رب تعالیٰ کے پاس قرآن کا، اور دوسرا تمہارے لیے لٹکا ہوا ہے، فتمسکوا، اسے تھام لو، پکڑ لو، اس سرے کو تم پکڑ لو، تعلق جوڑ لو۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا، وَلَا تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تم کبھی پھر ہلاک نہیں کیے جاؤ گے۔ جب اس سرے کو پکڑ لو گے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے، تو تم ہلاک نہیں کیے جاؤ گے، کوئی جرأت ہی نہیں کر سکے گا تم پر حملہ آور ہونے کی۔ ہزار بار سوچنا پڑتا تھا کسی بھی طاقتور دشمن کو جب مسلمانوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ تو بہر طور دوسرا سبب، اور تیسرا سبب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین سے منہ پھیرنا، یعنی سنت نبوی کو چھوڑنا، یہ سبب ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ صرف میرے کرنے سے کیا ہوگا، ایک کے کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک کی دعا بھی، اگر صلاح الدین ایوبی کی دعا یورپ کے آنے والے بحری بیڑے کو سمندر میں ڈبو سکتی ہے، تو آج ایک مسلمان کے دل سے نکلی ہوئی دعا اثر دکھا سکتی ہے۔ سننے والے پروردگار وہی ہیں
طاقت اور قوتیں ساری اللہ کے پاس ہیں. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ساری طاقتوں اور قوتوں کا سر چشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو سنت پر عمل. صحابہ کرام کو دیکھیں. صحابہ کرام اللہ کے محبوب ممبر پر تشریف لائے. حضرت جابر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ممبر پر، اور ممبر پر جب تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دروازے میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کی نظر فرمائی، فرمایا ابن مسعود کیوں بیٹھے ہو، آؤ نا. کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا آقا آپ کی آواز کانوں میں پڑی، اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ ہی گیا. یہ ہے اتباع. سوچنا نہیں ہے کہ یار مجھے تو نہیں کہا، ان کو کہا ہوگا، میں تو ابھی آیا نہیں ہوں مجلس میں، تو باہر ہوں، جو اندر موجود ہیں ان سے فرمایا ہوگا. نہیں سوچتے، بس حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہی ہے. وہ سوچتے تھے کہ اگر اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو جہنم میں جائے گا. کیا آج ہمارے اندر وہ اطاعت ہے؟ آج ہمارے اندر وہ اتباع ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس کیا تھا؟ قرآن حکیم انہوں نے مضبوطی سے تھاما. وہ لوگ تھے جن کو ناخواندہ کہا جاتا تھا، ان پڑھ کہا جاتا تھا، بلکہ قرآن نے بھی ان کو امی کہا ہے، ان پڑھ. اونٹوں کے چرانے والے، جنگلوں کے رہنے والے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لیکن جب وہ آئے، مسجد کے اندر آئے، مسجد نبوی میں آئے، عالم یہ ہے کہ وہاں پر چندہ کوئی نہیں روزانہ کا ملنے والا کہ باقاعدہ باورچی رکھ لیا جائے اور کچن گرم کر لیا جائے، صبح شام کھانا کھلایا جائے جیسے آج کل مدارس میں ہوتا ہے. کچھ نہیں تھا. کہیں سے کوئی صدقہ آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو بس ویسے ہی سو گئے. کبھی کھجور کا خوشہ کوئی آ کر لٹکا دیتا تو اسی میں سے کھاتے رہتے تھے، دانے کھجور کے توڑ کر پانی پی لیتے، گزارا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا وہی تھا جس کو صفا کہا جاتا ہے. اسی میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے. دنیا نے دیکھا کہ جو بھی وہاں سے نکلا ہر ایک اپنی جگہ پر ہیرا بن کر نکلا، آسمان ہدایت کا ستارہ بن کر چمکا. اگر مصلی پہ آتی ہیں تو ان جیسا امام کوئی نہیں، اگر میدان میں آتی ہیں تو ان جیسا مجاہد کوئی نہیں، اگر اقتدار ملتا ہے تو ان جیسا گورنر اور حکمران کوئی نہیں. آج تک دنیا مثالیں دیتی ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ قرآن و سنت کے علاوہ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور ساری دنیا کو تہذیب سکھا کر گئے وہ، ساری دنیا کو تمدن دے کر گئے وہ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم جو آج اتنا پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری اتنی یونیورسٹیاں اور اتنی ڈگریاں، ہم آگے بنائیں گے کیا؟ جو وہ ہمیں دیکھ کر گئے تھے ہم اسی کو سنبھال ہی نہیں سکتے. جو ہمیں وہ دے کر گئے ہیں ہم سے وہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، خود کیا بنائیں گے ہم؟ تو یہ مقام کیسے ملا ان کو، مرتبہ کیسے ملا؟ فاروق اعظم جب جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے فلسطین کا، اور کہا گیا تھا ان سے کہ آگے راہب ہوں گے، پادری ہوں گے، بشپ ہوں گے، ان کے بڑے بڑے علماء ہوں گے، ربی ہوں گے. حضرت لباس تو تبدیل کر لے، پھٹا ہوا ہے. کہا نہیں. ان سے کہا ملاقات ہونی ہے بڑے لوگوں سے، آپ حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، تو لباس تو اچھا ہونا چاہیے. وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا. اپنے خادم کی طرف، غلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ شکل و صورت کی وجہ سے ملی ہے؟ کبھی نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام اندر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے لباس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہی تو ہے مثلہم فی التوراۃ و فی الانجیل، جن کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر ہیں. تو تیسرا سبب وہ سنت سے روگردانی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت میں جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو اٹھاتے ہیں اور بہتوں کو پستی میں ڈال دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے تھام لیا، پکڑ لیا اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بلندیاں عطا فرمائی، ترقیاں عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی۔ اور جس نے اس کتاب کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر یہ کتاب پستی میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج ہمارا پستی میں ہونا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک اور سبب وہ ہے دنیا کی محبت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان کی طرف آتا ہے، جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پہ آتا ہے کھانے کے لیے۔ فرمایا تمہیں کھانے کے لیے اقوام، غیر مسلم قومیں تمہاری طرف ایسی آئیں گی۔ اب وہ کیسے کھائیں گی ہمیں؟ ہم جو کسی کی دعوت کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو بکرا کھلائیں گے۔ شاید میں پرانی بات کر گیا ہوں، آج کل رواج نہیں ہے، آج کل تو مرغی کا بھی رواج بھی ختم ہو چکا ہے۔ مرغی کا گوشت لے آؤ بس، وہ کبھی گھروں میں مرغی ذبح ہوتی تھی، وہ بھی ختم۔ مرغی کا گوشت لے آؤ بس مہمان کے لیے۔ تو بہر طور اگر آپ نے کسی کو غلطی سے کہہ بھی دیا کہ میں آپ کو بکرا کھلاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ آ جائے گا، بیٹھ جائے گا دسترخوان پہ، آپ بھی بیٹھ گئے، بکرے کو پکڑ کر لے آئے، سامنے کھڑا کر دیا، آؤ بھی کھائیں اسے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ بکرے کو رسی سمیت، بالوں سمیت، کھال سمیت وہ میں کر رہا ہے اور ہم چھریاں لے کر بیٹھے ہیں کہ کھانا ہے اسے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ بلکہ کھانے سے پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے، کھال اتارنے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، ٹکڑے کیے جاتے ہیں، گوشت بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر بوٹیوں کو بھونا جاتا ہے یا تلا جاتا ہے یا ابالا جاتا ہے، اور پھر وہ دسترخوان پہ لایا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری اقوام تمہاری طرف آئیں گی بھوکے شخص کی طرح، جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان کی طرف آتا ہے، تمہیں کھانے کے لیے ایسے آئیں گے۔ تو کیا ہمیں پہلے کاٹیں گے؟ نہیں، وہ ہم نے جانور کو پہلے کاٹا، صاف کیا، پھر کھایا نا۔ تو وہ کاٹنا کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کاٹا پہلے، سب سے پہلے انہوں نے توحید میں ہماری شرک ملا کر ہمیں کاٹا، پھر انہوں نے ہم سے اپنے محبوب کی سنتوں کو ہم سے چھین کر ہمیں کاٹا، پھر ہمیں قرآن سے دور کیا، پھر ہمیں دینی تعلیمات سے دور کیا، پھر ہمیں نیک لوگوں، علماء، صلحاء کی مجالس اور محفل اور صحبت سے دور کیا، نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی، پھر ہماری تہذیب کو ہم سے کاٹا، پھر ہماری روایات کو ہم سے چھینا۔ جب یہ سب کچھ ہم سے چھن گیا تو اب تو بھنا ہوا گوشت ہے، جہاں سے مرضی آئے وہ کھائیں۔ آج دیکھ لیں ہم، یہ سارے ہمارے روایات کا لباس ہمارا اتر چکا۔ کہاں ہے روایات آج؟ وہ ہماری اسلامی حمیت، غیرت کہاں ہے آج؟ ہماری وہ اسلامی تہذیب کہاں ہے؟ فخر محسوس کرتے ہیں غیروں کی تقلید پر، فخر محسوس کرتے ہیں غلامی کی زندگی پر، فخر محسوس کرتے ہیں دوسروں کے فیشن اپنانے پر۔ اپنی تہذیب کہاں ہے ہمارے پاس؟ کھو چکے ہیں ہم، اپنی اسلامی روایات ہم کھو چکے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اپنا ہم توڑ چکے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنتوں سے منہ موڑ چکے ہیں، توحید میں ملاوٹ کر چکے ہیں۔ آج کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ تو یہی وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم ذلت کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم صرف ایک احتجاجی قوم بن کر رہ گئے کہ ہم صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو آج بھی ہم وہ دوبارہ عزتیں اپنی حاصل کر سکتے ہیں، کھوئی ہوئی عزت بھی، کھویا ہوا اقتدار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نے انہی باتوں میں غور کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، توحید خالص کا دامن تھامنا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا، قرآن حکیم کو سینے سے لگانا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اس کی احکامات پر اپنی زندگی کو پابند بنانا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے محبوب نے جب فرمایا نا کہ ساری قومیں دوڑیں گی تم پر، دوڑی چلی آئیں گی تمہیں کھانے کے لیے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، ہم اتنے سے بچ جائیں گے کہ لوگ آئیں گے ہم پر حملہ آور ہو کر؟ فرمایا نہیں، انکم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اور پھر آپ نے فرمایا تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن ہوگے کیسے؟ فرمایا پانی کے ساتھ بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہوگے۔ جس طرح سیلاب آتا ہے نا، پانی آتا ہے تو اس میں خس و خاشاک، یہ تنکے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جھاگ ہوتا ہے، یہ بھی پانی کے ساتھ بہتا چلا آتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا یہی حالت تمہاری ہوگی، خس و خاشاک کی مانند ہوگی، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، حمیت نہیں ہوگی، روب دبدبہ سب کچھ تمہارا تم سے چھن چکا ہوگا۔ اور پھر جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا کی محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج دیکھ لیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ایک ایک حرف اسی طرح سچ ثابت آ رہا ہے۔ 58 اسلامی ملک، ایک چھوٹے سے ملک کے اندر مسلمانوں کو کتنی بے دردی سے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی تعداد دیکھیں، اس کے اندر کتنی تعداد شہید ہو رہی ہے، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ کاٹ کر لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ روزانہ کی ویڈیو مسلمان دیکھتی ہیں۔ کیا عام مسلمان دیکھتا ہے؟ ہمارے مسلمان 58 ملکوں کے حکمران نہیں دیکھتے؟ لیکن وہی اللہ کے نبی کی بات، حب الدنیا، اقتدار پیارا ہے، اقتدار عزیز ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں عزیز ہیں، مجھ سے چلی جائیں گی، اقتدار چھن جائے گا، دنیا کی نعمتیں مجھ سے چھین لی جائیں گی، اسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا۔ تو آج ایک یہ چیز ہمارے اندر ہے، تو جب تک یہ بیماریاں ہمارے اندر پائی جائیں گی ہمارا مقدر یہی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے اور عزت حاصل کرنی ہے اور اپنے گزرے ہوئے اور کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو ہم نے ماضی کی طرح شاندار بنانا ہے، تو ان اسباب پہ غور کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں اور ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ